بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا لی خمسۃ اطفی بہا الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاص وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے، وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے۔ نہیں کوئی شیعہ نمازوں کا منکر، یہ حرکت کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ نماز امر ہے اور اولی الامر حیدر عبادت سے کس کو جدا کر رہا ہے؟ اور لگا کے عزاداریوں پہ تو فتوے، بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ اور ان دو مشروں پہ ہر وہ عزادار جو جہاں بیٹھا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بطول کے مجرم پہ تبرہ صرف تبرہ نہیں، اس کا دین ہے، تھوڑی سی توجہ زیادہ کرے۔ بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ اور کرے نہ جو زہرا کے دشمن پہ لعنت، تو پھر اس پہ لعنت خدا کر رہا ہے۔ سارے مل کے بولو جشن والا نعرہ، ہاتھ اٹھا کے۔ ایک بندہ کسی سیاسی جلسے میں بڑا اچھل کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کا جوش و خروش دیکھ کے دوسرے بندے نے اس سے سوال کیا، جس کے جلسے میں آئے ہو کیا اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں، تو اس کی حمایت میں نعرے لگا رہا ہوں۔ اس نے کہا جلسے والا تمہیں جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرے دو چار سوال ہیں۔ اس نے کہا پوچھو۔ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہو؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ کون کی چھوڑ یہ بتا تو جانتا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل تجھے جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کرسٹینو رونالڈو کو جانتے ہو؟ ساری دنیا اسے جانتی ہے، اس سے بڑا فٹ بالر ہی کوئی نہیں۔ میرا سوال اس بندے نے کہا ساری دنیا سے نہیں، تجھ سے ہے، یہ بتا تو جانتا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ کرسٹینو رونالڈو تجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ دو ہی میرے سوال بتایا ہے۔ دھوڑ کوٹ کا یہ جشن ایک مثال کی حیثیت ہے، جہاں جو ولی والا بیٹھا ہے، مجھے یہ اندازہ اس فکرے پر ہوگا، اس نتیجے پر ہوگا کہ کس کس کی زبان غدیر کی مٹی سے بنی ہے۔ اس نے کہا میرے دو ہی سوال بتایا ہے۔ نواز شریف کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ نواز شریف تجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آخری سوال ہے میرا، عمران خان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ عمران خان تجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یار کتنی عجیب بات ہے، جو لوگ تمہیں جانتے تک نہیں، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں تم جان تک دینے کے لیے تیار ہو، اور جو تمہیں قبر میں بھی جانتے ہیں، حشر میں بھی جانتے ہیں۔ میری جوانی سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، جنہیں پتا ہے قبر میں حسین وارث ہوتا ہے، جنہیں پتا ہے حشر میں علی کے بیٹے وارث ہوتے ہیں، وہ کیسے ہاتھ نیچے رکھے گا دین صاحبان پہ؟ یہ دھوڑ کوٹ کا معیار ہے جو میں نے سن رکھا ہے۔ مالک آپ کے ہاتھ سلامت رکھیے۔ میرے بعد ذاکر مجھ سے بڑا، بھائی میرا چھوٹا، ملک شفقت رضا شفقت، آپ کے اور اس کے درمیان زیادہ ہائی کوئی نہیں ہونا۔ میں بلا تمہید 4 مصرے بھیجنے لگا ہوں، جتنا بیدار ماحول ہے، اور یہاں تکلفات کے جملوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ مغربین و شہ مشرقین آیا ہے کہ ردیف پہ بہترین شاعر ہیں آپ، مالک
بہترین ذاکر ہیں، آپ میں بھی شعراء تشریف فرما ہوں گے. آیا ہے آیا ہے آیا ہے، یہ ردیف اتنی استعمال ہو گئی کہ اب اسے لکھنے کو دل نہیں کرتا. لیکن میں اگر کوئی زاویہ نیا لے کے آ جاؤں اور یہ دھوڑ کوٹ چھوڑ کوٹ کا وہی مجمع ہے، وہی علی والے ہیں، وہی سامعین ہیں جن کا معیار سماعت دنیا سنتی ہے، دنیا دیکھتی ہے، دنیا جانتی ہے، تو چوتھے مصرے تک آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. یہ مغربین و شہ مشرقین آیا ہے. بڑے جینا بائی جینا میں نے آپ کو لے کے جانا ہے. یہ مغربین و شہ مشرقین آیا ہے. تھوڑی سی توجہ زیادہ کرنا. زمین پہ فخر دل والدین آیا ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے جو حسین کے ذکر میں بلند ہوا. یہ دو مصرے ثقیل بھی ہیں، تراکیب کی زد میں بھی ہیں، یہ مشکل بھی تھے، یہ بھاری بھی تھے. میں احسان سمجھتا ہوں آپ کا جو ان دو مصروں میں بولے ہیں. آگے آسانی کا سفر ہے. چوتھا مصرع سنیے. جتنا ضمیر بولے، جتنا خمیر بولے، جتنا حسین کا رزق بولے جو تمہارے اندر موجود ہے، تمہاری رگوں میں موجود ہے، اتنی تم نے علی علی کرنی ہے. یہ مغربین و شہ مشرقین آیا ہے. زمین پہ فخر قابو ہو کے بیٹھو. زمین پہ فخر دل والدین آیا ہے. اور یہ کربلا نے کہا جھوم کر مدینے سے تیری حدود میں میرا حسین آیا. ہونا چاہیے یار اس سے زیادہ، اس سے بڑی محفل، اس سے خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے. مالک تیری جوانی سلامت رکھے. آپ اٹھا کے بولو علی حق علی حق علی حق. یہ کربلا نے کہا جھوم کر مدینے سے تیری حدود میں میرا حسین آیا ہے. متصل کر کے بلا فصل کر کے چار مصرے اور ایک دفعہ اور پڑھوں گا اور سلام کے چند اشعار ممبر اپنے بھائی کے حوالے. اچھا جب یہ اشتہار ڈیسائیڈ ہوا، اب دھوڑ کوٹ کا یہ جشن اتنا معروف ہے، میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے، تائید کیجئے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط، کہ اب اس کا اشتہار نہ بھی ہو تو لوگوں کو اس کا پتہ ہے، لوگ اسے واقف ہیں، لوگ اسے جانتے ہیں. اتنی بڑی مخصوصی مولا کے جشن کے حوالے سے دنیا میں یہ مشہور ہے. باہر کے لوگوں سے بھی رابطے ہوں تو اس جشن کا لوگوں کو انتظار ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی مخصوصی ہے. اس کے اشتہار دیواروں پہ لگے ہوں گے. آپ نے بھی دیکھیے، آپ کے چہرے پہ گلاب کے پھول کھلے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے اور زیادہ مست ہو گئے ہوں گے. کیا بات ہے، جو کہے بغیر بولتا ہے. یہ معیار ہے. یہ لطف آتا ہے جب کہے بغیر کوئی بولے. اچھا آپ کے اندر اے سی چل گیا، کسی دل میں ہیٹر جل گیا. حسین کا جشن ہے، اولاد علی کا ذکر ہوگا، اولاد علی کے فضائل ہوں گے. یہاں عباس کا تذکرہ ملے گا، یہاں اکبر کا تذکرہ ملے گا. اب یہ نیچر ہے، یہ سائیکی ہے علی والوں کی. وہ اپنے ساتھ سب کو ملا لیتا ہے. آپ نے بھی آتے ہوئے دوستوں کو سب سے کہا ہوگا چل یار مولا کا جشن ہے. سنتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے نا کائنات حسین کی خوشیوں میں شریک ہو جائے. آپ نے ملایا ہوگا. اچھا کچھ علی والے مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے، کام کی وجہ سے نہیں آئے، کسی مزری کی وجہ سے نہیں آئے. کچھ بندے جان کے نہیں آئے. اچھا پہلے دو مصرے ہیں آپ کے لیے، اگلے دو مصرے ہیں ملک شفقت رضا، جو بندے جان بوجھ کے نہیں آئے. اگر آپ کو دھوڑ کوٹ والوں کو یہ محسوس ہونا کہ جو پہلا مصرع ہے یہ میرے اندر کا ماحول ہے، یہ میری اپنی بات ہے، یہ میری اپنی کیفیت ہے، پھر ایسے بولنا جیسے مصرے میں ایک لفظ موجود ہے. یہاں آئے کیوں ہو، یہاں ماحول کیا ہے کہ آثار بن گئے ہیں حلالی کی عید کے. جو بولا ہے سلام ہے میرا، اور جو نہیں بولا میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 3 شعبان تیری عید نہیں ہے. آثار بولا کرو یار. اگر ذاکر بار بار کہے گا کیا فائدہ ہے. ذاکر کی محتاجی نہ ہو، اپنے اندر سے علی کا ذکر باہر نکالو. آثار بن گئے ہیں. اور اگلا مصرع نہیں، اگلا شعر نہیں، اگلا کلام سلام کا حصہ نہیں، کافی ردیف کی بندش نہیں. اگلا تمہارے لیے تمہارا عقیدہ ہے. جو سمجھتا ہے جنت کا سردار حسن ہے اور حسین ہے، ان کی اولاد ہے، وہ بندہ چپ نہیں رہے گا کیونکہ تمہیں تحفہ دینے لگا ہوں. آثار بن گئے ہیں حلالی کی عید کے. سارے علی میں نے بولنا آثار بن گئے ہیں حلالی کی عید کے. جائیں گے سارے وزن سے جنت خرید کے. جو خریدے گا اسے وہ چاہیے، جو خریدے گا اسے وہ چاہیے جس کا عقیدہ ہے. حلالی کی عید کے. یہ دو باتیں آپ کی تھی، یہ دو مصرے آپ کے تھے. اب جو جان بوجھ کے نہیں آئے، دھوڑ کوٹ کے در و دیوار علی علی کریں گے تب علی علی کرنا، ورنہ رعایت والی بات ہی کوئی نہیں. آثار بن گئے ہیں حلالی کی عید کے. جائیں گے سارے بزم سے، جو بغض کی وجہ سے نہیں آیا جائیں گے سارے بزم سے جنت خرید کے. اور لیکن یہ فیصلہ بھی اٹل ہے جہان میں، آتے نہیں ہیں جشن میں بچے یزید کے. بولو یار حسینی بولا کرو، یار حسینی بولا کرو. والا زمانی ہے سلام.
اس کے بعد سلام اور اس کے بعد سلام. ٹھیک ہے جی, تاکہ اپنے وقت سے تجاوز نہ کروں. آگے بھی حاضریاں ہیں, تھوڑی سی دیر ہو گئی, لیکن میں کنجوسی نہیں کروں گا. 7 یا 8 منٹ میں ڈیوٹی اپنی تمام کر دوں گا. میرا جو یہ لٹریچر سبجیکٹ ہے, یہ میں نے پڑھا بھی ہے, میں نے پڑھایا بھی ہے. ایک میرے ساتھ لیکچرر تھے جب میں ریزائن نہیں کیا تھا, اس نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا, اور جو عباس کا نوکر بیٹھا ہے اس کے لیے تحفہ ہے. اس نے کہا ساحل رضا, میں نے دیکھا ہے میڈیم آدمی تھا, متشدد نہیں تھا. اہل سنت بھائی آل محمد سے پیار کرتے ہیں, یہاں بھی ہمارے سنی بھائی تشریف فرما ہوں گے. ایک تحفہ ہے جو اس نے سوال کیا, 4 مصرے شام کی ملکہ سے مانگے. بھائی کی موجودگی میں سناتا ہوں, آپ سے دعائیں لیتا ہوں. نوجوان دعا دیجیے گا, بزرگ دعائیں دیجیے گا. اس نے کہا آل محمد کے گھر سے, آل محمد کے گھرانے سے تمہیں شیعوں کو, تمہارے مکتب کو, فقہ جعفریہ کو بڑا پیار ہے. پتہ چلے گا عباس کا نوکر کہاں کہاں بیٹھا ہے. اس نے کہا تمہیں بڑا پیار ہے آل محمد کے گھرانے سے, لیکن عباس سے کوئی انوکھی الفت ہے. تیری جوانی سلامت رہے. ہاتھ اٹھا کے بولنا چاہیے عباس کے نوکر کو. حق ہی یہ بنتا ہے جو عباس کا نوکر ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے. کوئی انوکھا پیار ہے. اور یہ ہاتھ اٹھانے والی بات کوئی اتنی چھوٹی کوئی نہیں. سب سے پہلے 3-4 سال پہلے یہ جملہ کہا تھا, پھر ہر بندے نے آپ کو سنایا, میں اس کا وٹنس ہوں. الحمدہ حال میں کانفرنس تھی, ڈاکٹر علامہ طارق جمیل صاحب بھی آئے ہوئے تھے, میں اپنے کالج کی نمائندگی کر رہا تھا. ایک بندے نے وہاں ان سے سوال کیا تھا, ریلیجیس کانفرنس تھی, مذہبی کانفرنس تھی. اس نے کہا جی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی, شیعوں کی محافل میں جائیں, ان کی مجالس میں جائیں, ان کی جس بات میں جائیں, ان کے ذاکر بڑا زور لگاتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو, اور دھوڑ کوٹ والو توجہ کرنا اور قدر بھی کرنا. اگلی بات بڑی کمال کی تھی, تبھی مجھے ٹون بدلنی پڑی ہے. اس نے کہا ہمیں حیرت اس بات کی ہے, کوئی ان کے ذاکر اتنا زور بھی نہیں لگاتے, یہ خود بخود ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں اس بات کا نتیجہ دینے لگا ہوں. یہاں نذیر والا رہتا ہے, الحمدللہ ہر چہرہ میرے سامنے ہے, ہر ہاتھ علی کا ہے, ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. بڑے ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ خود بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, ذاکر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ طارق جمیل کا جملہ تھا. اس نے کہا شیعوں کا ہاتھ اٹھا کے بولنا بنتا ہے. اس کی وجہ ہے ہمارے پیر ایسے خلیفہ بنے تھے, ان کا پیر ایسے خلیفہ بنا. بولا کرو, ہاتھ اٹھا کے بولا کرو, ہاتھ اٹھا کے بولا کرو. اگر غدیر مالک ہاتھ اٹھا کے علی حق علی حق علی حق ہر علی والا بولے, غدیری ہو کے بولے, کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا عباس سے کوئی انوکھی الفت ہے. عباس ہے کون؟ عباس کا تعارف کیا ہے؟ اور یہ جو اپنے گھروں پہ علم لگاتے ہو, اس علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم لگانے کی وجہ کیا ہے؟ اب بھی باوضو ہوں, تب بھی وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, شام کی ملکہ کا سجدہ کیا, ہاتھ باندھے, کیونکہ میرا تمسک ہے اسی پاک دہلیز سے. جو مانگتا ہوں بیوی کی دہلیز سے مانگتا ہوں. مخدومہ میری عقل کے مطابق اپنے بھائی کا تعارف عطا فرمائے. کوئی تو ہوگا جو بولے گا یار میرے ساتھ اس بات پہ بولے گا. شور کے ساتھ بولنا کوئی بولنا نہیں ہوتا. یہ بات میری اگر تنویر ہو گئی, ہر چہرہ ویسے ہی گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہے. مخدومہ میری اوقات کے مطابق, ورنہ عباس کو سمجھنے کی اوقات نبیوں کی بھی نہیں ہے. میری اوقات کے مطابق. اچھا میں عموماً پہلے 2 مصروں سے معیار پر رکھ لیتا ہوں. الحمدللہ آپ نے کمال کر دیا, چوتھے مصرے پر بچے بھی بولتے ہیں. ایک لفظ ہے شعور. بھائی ملک شفقت رضا, اس لفظ شعور میں سے دھوڑ کوٹ والوں اگر عین نکل جائے, پیچھے شور رہ جاتا ہے. اور ایک لفظ ہے شیر. اس شیر میں سے بھی اگر عین نکل جائے, پیچھے شر رہ جاتا ہے. میں نے شعور کے ساتھ یہ مصرع آپ تک پہنچانا ہے, شر نہیں پھیلانا, شعر آپ کو سنانا ہے. پہلا مصرع جو ولی والا سمجھ گیا ممبر کی عزت گواہ ہے, میں سمجھوں گا اسی مصرے پہ میرے حصے کا جشن ہو گیا. جو پہلا تعارف کا مصرع شام کی ملکہ نے اپنے علمدار پروردگار وفا بھائی کا عطا فرمایا, اگر یہ مصرع آپ تک پہنچ گیا, بات بہت بڑی ہے. میں وہ مجمع ڈھونڈ رہا ہوں جو میرا یہ مصرع سمجھ جائے. بی بی نے جو تعارف عطا فرمایا, عباس ہے کون, عباس کہتے کسے ہیں. اس مصرے کے بعد 2 رکعت میں نے پڑھے تھے کہ بی بی تیرا شکریہ, بات بہت بڑی ہے, یہ میری اوقات سے بھی بڑی ہے. عباس ہے کون, جس نے تعمیر کیا قصر وفا پانی پر. بھائی جتنے بولے ہیں میرا سلام ہے, جتنے بولے ہیں میرا سلام ہے. اگلے مصرے پر, چوتھے مصرے پر تو ہر بندے نے بولنا ہے, یہ یقین ہے میرا. بات اتنی بڑی ہے, جس نے تعمیر کیا قصر وفا, سارے بولو, جس نے تعمیر کیا قصر وفا پانی پر, جس کی ہیبت کا علم آج بھی
जिसने तामीर किया कसर वफा पानी पर। हर जाकिर से आपने सुना है घर की छत पे नहीं, जिसकी ज़मीर की छत पे अब्बास का अलम है। मैं लफ्ज़ बदलता हूँ, जो बंदा अब्बास के अलम को छूना, उठाना, लेके चलना, हल्के में लेके जाना, उसका सजदा इबादत मुसल्ले से भी बड़ी समझता है, वो बंदा चुप नहीं करेगा। अगर घर की छत पे अलम है, अगर ज़मीर की छत पे अलम है, अगर पड़ोसी की छत पे अलम है, अगर मोहल्ले में अलम है, तेरा नहीं भी तो मौला तुझे घर दे तू अलम लगाए। जब जब तुमने ये अलम देखा है, अगर ये मंजर तुमने महसूस किया है, तो मेरे साथ बोलना है। अगर ऐसा न लगे तो मेरे बंदे हाथ है, जिसे समझ में बात ना आए उसकी दाद बनती भी कोई नहीं। कसरे वफा पानी पर अगला मंजर क्या है, अलम लगाते क्यों है? जिसने तामीर किया कसरे वफा पानी पर, जिसकी हैबत का अलम आज भी लहराता है, और इसलिए घर पे लगा रखा है गाजी का अलम। हमको इसमें भी अलमदार नजर आता। क्या बात है, सदा सलामत हो। इसलिए घर पे लगा रखा है गाजी का अलम, हमको इसमें भी अलमदार नजर आता है। नाज़िम, हस्बे वादा और मिंबर अपने भाई के हवाले। मैं चूंकि शायर हूँ, और भाईजान आप जानते हैं बिरादर मोहतरम, शायर की कुल असास, उसकी कुल जायदाद उसके लफ्ज होते हैं। इतना खूबसूरत माहौल, इस मयार में आप तशरीफ फरमा है कि किसी भी इजाफी जुमले की जरूरत ही कोई नहीं। बगैर किसी तमहीद के मैं थोड़ी सी टोन मैंने आहिस्ता इसलिए की ताकि मेरे बिरादर मोहतरम तशरीफ फरमा हूँ, तो मैं पहला मिसरा पढ़ूँ। मौला के आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, अगर शायर का लफ्ज ज़ाया हो जाए तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है। क्या बात है, ये मुशायरे का मिसरा था। मलिक शफकत रज़ा, आप जानते हैं, आप इस असलूब से वाकिफ हैं। लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है। चले, आपने इतना अच्छा सुना है, 25-30% बंदे मेरे साथ बोल पड़े हैं इस मिसरे पर। मुझे तवक्को नहीं थी, दूसरे मिसरे के नतीजे पर मैं सोच रहा था आप मेरे साथ बोलेंगे, लेकिन आप हम सफर हो गए पहले मिसरे से, तो मैं मेहनत के साथ दूसरा मिसरा आप तक पहुंचाता हूँ। मैंने पहले कहा, मैं तो वो बंदे ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ मिसरों पे बोले, जो लफ्जों पे बोले, जो सलाम पे बोले, जो कलाम पे बोले। भाई, जब से दुनिया बनी है तब से अब तक न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। जब तक दुनिया रहेगी जाने कितनी किताबें लिखी जाती रहेगी। कोई नवाज वक्त में कालम लिखता है, कोई जंग में लिखता है, कोई एक्सप्रेस में लिखता है, कोई औसाफ में लिखता है, कोई बीबीसी का नुमाइंदा है, कोई वॉइस ऑफ अमेरिका का नुमाइंदा है, कोई नावल लिखता है, कोई ड्रामा लिखता है, कोई फिल्म लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कुछ नफ्सियात में लिखते हैं, कुछ मुआशियात में लिखते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज़ातियात में लिखते हैं। लेकिन मौला का गुलाम, मौला का नौकर, मौला का शायर हलालियों मवालियों की मौजूदगी और ताईद में मतलब मुकम्मल कर रहा है। बोले सिर्फ वो जिसकी जुबान हो कि लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है। मैं भी, मेरा कलम भी बराए हुसैन है। जियो भाई, जियो भाई, जियो भाई, सलामत रहो। लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है, मैं भी, मेरा कलम भी बराए हुसैन है। अगला शेर मोहताज ही नहीं खिताबत का, डायरेक्ट पढ़ने लगा हूँ। आप में से कितने बंदे हैं जिनका अकीदा है कि यजीद पे लानत मेरा दीन है? वो बंदे हाथ उठाओ जो यजीद पे लानत अपना दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हाथ नीचे कर ले। पूरे मजमे ने हाथ उठाए हैं। दूसरा शेर सुनो, अगर शेर ऐसे लगे कि अब तबर्रा भी बनता है, अब लानत भी बनती है, मैं बगैर जोर आजमाई के शेर भेजने लगा हूँ। फिर दोनों हाथ उठा के शमादान पर तुमने लानत करनी है। लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है, मैं भी, मेरा कलम भी बराए हुसैन है। और लानत बना के रख दिया नाम यजीद को, ये वाकया नहीं है, सजाए हुसैन है। लानत बना के रख दिया नाम यजीद को, ये वाकया नहीं है, सजाए हुसैन है। अगला शेर पढ़ने से पहले एक नजर तारीख पे डालते हैं। हजरत मूसा का एक असा था, पानी पे मारते पानी रस्ते देता, जमीन पे मारते चश्मे फूट पड़ते, फेंक देते अजदहा बन जाता, सांपों को निगल जाता। हजरत मूसा का असा, हजरत मूसा के कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या काम नहीं आया। ये मूसा का असा था, ये मूसा का सहारा था। रूडकोट वालों, मैं हुसैन के असा की बात करने लगा हूँ, मैं हुसैन के सहारे की बात करने लगा हूँ। कायनात आज भी जिसके हाथ में खड़ी है, लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है, मैं भी, मेरा कलम भी बराए हुसैन है। अब मौला का असा ज़हन में रखना, अगर इसके आसरे की जरूरत है फिर
ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ میں سمجھ رہا تھا آپ تھک گئے، لیکن آپ بیدار ہیں۔ شعر میں نے ایک دو ہی اور پڑھنے ہیں، اس نظم پہ اختتام کرنا ہے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے، مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین ہے، بغیر تمہید، بغیر نثر کے، بغیر وضاحت کے، جسے پتا ہے میرے امام 12 ہیں، وہ بندہ آیا ہی ان کا ذکر سننے کے لیے ہے۔ میں شعر پڑھنے لگا ہوں جس کے اندر اس کی تاریخ موجود ہے، وہ خود بخود بولے گا کہ یہ بات انبیاء سے بھی صادر نہیں ہوئی، یہ بات انبیاء، بات میں نے ظاہر کوئی نہیں کرنی، یہ بات انبیاء سے بھی صادر نہیں ہوئی، یہ بات انبیاء سے بھی صادر نہیں ہوئی، جنت جو بیچتا ہے گدائے حسین ہے۔ کیا بات؟ یہ بات انبیاء سے بھی صادر نہیں ہوئی، جنت جو بیچتا ہے گدائے حسین ہے، جنت جو بیچتا ہے گدائے حسین ہے، اور حر کو ملی معافی۔ آخری شعر کے لیے میں نان سٹاپ پڑھ رہا ہوں، کوئی نثر نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے۔ کیا بات ہے۔ میری کوشش ہے یہ دیکھوں کہ کتنے دور آزمائی پہ میرے ساتھ بولیں گے، کتنے اشعار پہ میرے ساتھ بولیں گے۔ آپ دور پر بھی بول رہے ہیں، آپ اشعار پر بھی بول رہے ہیں، ایک لمحہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آخری شعر ممبر بھائی کے حوالے، اور ڈھونڈ کوٹ والوں یہ شعر وہ شعر ہے، میرا سارا کلام ایک طرف ہے، یہ شعر ایک طرف۔ میں قبر میں اپنے ساتھ اگر کوئی شعر لے کے گیا بشفقت رضا تو یہ شعر لے کے جاؤں گا، اس سے بھی زیادہ خاموش ہو تو اس سے زیادہ لطف آئے گا جب میں نتیجہ دے دوں گا آپ کو۔ یہی سائلنس اس شعر کے لیے چاہیے۔ کربلا کی تاریخ سے کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے داڑیاں بھی رکھی تھی، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ قربانیاں بھی دیتے تھے، ہر شے مانتے تھے۔ نہیں مانتے تھے تو صرف حسین کو نہیں مانتے تھے، اور تاریخ شاہد ہے جس نے حسین کو نہیں مانا، اس نے کلمہ نہیں مانا، اس نے قرآن نہیں مانا، اس نے نماز نہیں مانی، اس نے اذان نہیں مانی، اس نے حج نہیں مانا، اس نے روزہ نہیں مانا، وہ ہر شے میں انکار کا انکاری تھا۔ میں زمانے کو بتاتا ہوں کہ نماز کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، دین کیا ہے، درود کیا ہے، درود کا وجود کیا ہے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے، یہ بات انبیاء سے بھی صادر نہیں ہوئی، جنت جو بیچتا ہے گدائے حسین ہے، حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے، توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے۔ اب کوئی لاکھ فتح لگاتا ہے لگاتا رہے، مرتا ہے مر جائے، جلتا ہے جل جائے، میں اپنا عقیدہ اپنے مولا کی بارگاہ میں رکھنے لگا ہوں۔ حسین جس کی قبر میں ضرورت ہے وہ چپ نہیں رہے گا۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی صرف حسینی بولے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور واللہ یہ بات سن لے میری کان کھول کے، وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین۔ دونوں ہاتھ اٹھا